ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے، مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا عرض کر رہا تھا کہ مولا کی پوری زندگی آپ دیکھیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، مولا علی شیر خدا کی محبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یا علی حبو کا ایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے، اور فرماتے ہیں وہ بغض کا نفاق، اور تجھ سے بغض، تجھ سے دشمنی منافقت کی علامت ہے۔ جو تجھ سے محبت کرے وہ مومن ہے، اور جو تجھ سے دشمنی کرے، بغض رکھے، وہ منافق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان کہیں بھی بستا ہو، کدھر بھی بستا ہو، اس کے لب پر جو ہے مولا علی کا ترانہ ضرور ہوتا ہے، اس کے سینے میں مولا علی شیر خدا کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کی شان میں، اسی کو جلال الدین السیوطی روایت فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں یہ روایت پیش کیا، فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں مولا علی شیر خدا کی شان میں وارد ہوئی ہے، وہ کسی اور صحابی کی شان میں اتنی حدیثیں یعنی وارد نہیں ہوئی ہے۔ اتنی بلند شان کہ آپ سیاہ ستہ کی تمام کتب اٹھا کر دیکھ لے تو آپ کو فضائل علی سے بھری ملے گی۔ اتنی اونچی شان کہ آپ 1400 سال کی اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی پر کتابیں لکھی گئی ہے تو وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا خاندانی اعتبار سے اگر دیکھے تو خاندان سب سے اونچا، اگر آپ کی اولیات میں دیکھے تو سب سے پہلا مسلمان علی ابن ابی طالب، 7 سال کی عمر میں جس نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی ہے، 7 سال کی عمر میں جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کا سب سے بلند پایا مجاہد اگر کوئی ہے تو مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، جس میں سے 35 مولا علی شیر خدا کی تلوار سے ختم ہوئے۔ احد میں جب آپ کی تلوار چلتی تو جبرائیل کو اترنا پڑتا اور کہنا پڑتا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی مرد نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ جنگ خندق میں عمر بن عبد ود کے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑے ایسے پہلوان کے کیے جو 1000 پہلوانوں پر غالب تھا، ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ خندق میں علی کی ایک ضرب دونوں عالم کی عبادت سے افضل ہے، دونوں عالم کی عبادت سے افضل جس کی ضرب ہو، جس کا ایک وار دونوں عالموں کی عبادت سے افضل ہو، تو سوچو اس کے سجدے کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، اس کے نماز کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ خیبر کا میدان آپ دیکھ لے، درے خیبر کو ایک بازو سے اکھاڑ کر جس نے پھینکا ہے، مرحب کے جس نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اس کو مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اسلام کے لیے جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں لڑی گئی، ہر جنگ میں اگر فتح و کامرانی اگر کسی نے دلائی ہے تو مولا علی شیر خدا کی ذات ہے، مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ آپ کی قوت میں، آپ کی شجاعت میں، آپ کی طاقت میں کوئی آپ کا مثل نہیں ہے، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، اس لیے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اسد اللہ آپ کا لقب ہے، اللہ کا شیر، اسد اللہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کا ایک لقب اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار آپ کا ایک لقب ہے، یعنی اللہ کی کھلی تلوار۔
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا شجاعت میں علی کے برابر کوئی نہیں، علی کے برابر کوئی نہیں۔ علم کی طرف آپ آئے، علم میں مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس کو علم ہونا ہو، جس کو حکمت ہونا ہو، وہ دروازے کے اوپر آئے، وہ دروازے کے اوپر آئے، میرے دروازے کے اوپر آئے۔ مولا علی شیر خدا کے علم کا عالم کیا تھا؟ مولا علی شیر خدا کے علم کا عالم کیا تھا؟ دور صدیقی میں آپ دیکھ لے، دور فاروقی میں آپ دیکھ لے، فتویٰ مولا علی شیر خدا کا چلا کرتا تھا۔ دور عثمانی میں آپ دیکھ لے، علم میں سب سے زیادہ اعلیٰ شان مولا علی شیر خدا رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کو تھا تو مولا علی شیر خدا کی ذات تھی، مولا علی شیر خدا کی ذات تھی۔ علی کے علم کا یہ عالم ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا علم دیکھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے منبر پر چڑھ کر کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا یہ عالم ہے کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے، کوفہ کی مسجد کے منبر پر آپ کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے ہزاروں کے مجمع میں سلونی عما شئتم، کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، زمینوں کے بارے میں پوچھ لو بتاؤں گا، آسمانوں کے بارے میں پوچھ لو بتاؤں گا، اگر تورات کے رازوں کے بارے میں پوچھو تو بتا دوں گا، انجیل کے رازوں کے بارے میں پوچھو تو بتا دوں گا، زبور کے رازوں کے بارے میں بتا دوں گا۔ میں علی ابن ابی طالب جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی آیت کیسے نازل ہوئی، کون سی آیت کس پر نازل ہوئی، کون سی آیت کس کے رد میں نازل ہوئی۔ مولا علی فرماتے ہیں قرآن کے 7 ظاہر ہے 7 باطن ہے، علی ظاہر بھی جانتا ہے، باطنی معنوں کو بھی جانتا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں قرآن کو اگر ایک جٹ کر دیا جائے تو سورہ بقرہ ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ کو ایک جٹ کر دیا جائے تو سورہ فاتحہ بن جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو ایک جٹ کر دیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک جٹ کر دیا جائے تو بسم اللہ کی با بن جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت البا، وہ جو با بن جاتی ہے نا، با کے نیچے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا کون؟ با کا نقطہ، نقطہ بائے بسم اللہ علی ابن ابی طالب۔ علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور یاد رکھے حضرت آدم صفی اللہ کو جو سجدہ کیا گیا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم کو جب سجدہ کیا تو آدم کی فضیلت کا معیار علم تھا، آدم کی فضیلت کا معیار علم تھا۔ آدم علم حاصل کیے، آدم کو اللہ نے علم عطا کیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا ان کی تعظیم کے لیے۔ تو سوچئے مولا کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا کہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل دے رہا تھا، آپ کا آخری غسل میں جب دے رہا تھا تو آپ کے سینے مبارک پر پانی کی بوندیں تھی، تو میں نے ان پانی کی بوندوں کو چاٹ لیا۔ فرماتے ہیں مجھے اولین و آخرین کا علم حاصل ہو گیا۔ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور تقوی کے میدان میں آپ دیکھیں، تقوی کے میدان میں آپ دیکھیں تو آپ امام المتقین ہیں۔ دین اسلام کا سب سے پہلا کوئی نمازی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مستند روایات فرماتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ مولا علی خدا کی کیسی ہے، کیسی مقدس ذات ہے جس کو
جاتا ہے. آج اگر ہم روزہ ہمارے تقوی کا معیار کیا ہے؟ علی کی محبت ہو تو تقوی قبول ہوتا ہے. مولا سے محبت ہو، علی شیر خدا سے سچی نسبت ہو، عقیدت ہو، محبت ہو تو اللہ تعالیٰ تقوی کا تاج پہناتا ہے. آپ امام المتقین ہیں. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے. آ کر کہا اماں جان آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون پسند تھے؟ ام المومنین ارشاد فرماتی ہے کہ عورتوں میں نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ تھی. سیدہ فاطمہ تھی. پھر کہا کہ مردوں میں آپ کس سے محبت کرتے تھے؟ کون محبوب تھا؟ ام المومنین نے ارشاد فرمایا مردوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ کے شوہر علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ محبوب تھے. یہاں پر بی بی عائشہ فرماتی ہے علی کثرت سے روزے رکھنے والے، رات رات بھر قیام کرنے والے، اور ایسی عبادت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی نماز کے اندر پیر جو تیر پیر میں ڈس چکا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سجدے کی حالت میں تیر کھینچا گیا، خون کا فوارہ نکلا لیکن علی پر کوئی اثر نہیں ہوا. عبادت کا یہ عالم ہے، مولا کی عبادت کا یہ عالم ہے. اور سوچو ایسے کئی ملیں گے جس کی فجر قضا ہو جاتی ہے، جس کی ظہر قضا ہو جاتی ہے، جس کی عصر قضا ہو جاتی ہے، جس کی مغرب عشاء قضا ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے خیبر سے واپسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مقام پر رکے. نبی کریم علیہ السلام مولا علی شیر خدا کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو رہے ہیں. عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مولا کائنات عصر کی فکر میں ہے. محبوب کو اس لیے نہیں اٹھاتے کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے، نبی کی نیند کی قضا نہیں ہو سکتی. محبوب کی نیند کی قضا نہیں ہو سکتی. محبوبیت کا یہ مقام ہے. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، چہرے انور پر مولا کائنات کے آنسو گرے. اللہ کے نبی اٹھے، کہا اے علی کس غم نے تجھے ستایا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو چکی ہے، عصر کی نماز قضا ہو چکی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے علی ادا کرنا چاہے گا یا قضا کرنا چاہے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اب تک تو قضا کی نہیں، ادا کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کی. حضور کے اشارے پر جو ہے سورج پلٹ آیا، مولا نے عصر کی نماز ادا فرمائی. وہ جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جائے، جس کی نماز کے لیے، اس نمازی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جس کی نماز کے لیے سورج پلٹ کر آئے اس نمازی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم ہے نہ ہی تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں، نہ ہی جو ہے عبادت میں علی کا کوئی ثانی ہے، نہ شجاعت میں علی کا کوئی ثانی ہے. اور رہی بات سرداری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کہ تو سید العرب والعجم، فرمایا یا علی انت سید العرب والعجم، اے علی تو عرب کا بھی سردار ہے، عجم کا بھی سردار ہے. جس کی سرداری کا یہ عالم ہے، جو عرب و عجم کا سردار، جس کی سرداری کا یہ عالم ہے، جس کی اولاد آج تک سردار، جس کی سرداری کا یہ عالم ہے، جس کی سرداری کا یہ عالم ہے کہ جس کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھی ہو، جس کی سرداری کا یہ عالم ہے، جس کی سرداری کا یہ عالم ہے کہ جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہ علی مشکل کشا کی ذات، وہ ہر مومن کے مولا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 لاکھ صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر بیر غدیر قوم پر کھڑے ہو کر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا
کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ اللہم والی من والا ہو، اے اللہ تو اس کا دوست ہو جا جو علی کا دوست ہو جائے۔ اللہم عاد من عادا ہو، اے اللہ تو اس سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جب میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کر من کنت مولا فہذا علی مولا کا ارشاد کیا تو سب سے پہلی شخصیت حضرت فاروق اعظم اٹھے اور مولا کائنات کے پاس آئے، گلے لگا کر عرض کی کہ اے علی تمہیں مبارک ہو، تم آج سے ساری کائنات کے اور عمر کے مولا بن چکے ہو۔ یہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی ذات ہے جس کی سرداری تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیسے پہنچے؟ رسول کے در کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، رسول کے در کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھے، مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی نسبت تو آپ دیکھیں، جب حضور مدینہ المنورہ گئے، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، ذرا زور سے پڑھے اور تھوڑا زور سے ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، جب حضور مدینہ المنورہ پہنچے، مدینے کے صحابہ میں، انصار میں اور مکے کے جو صحابہ تھے مہاجر، ان میں سرکار نے بھائی چارہ قائم کیا۔ کیونکہ مکے کے جو صحابہ تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنا گھر، ہر چیز دین کے لیے قربان کر کر مدینہ آ گئے تھے۔ اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ کہا کہ ایک دوسرے کو جو ہے سو بھائی بنایا میرے نبی نے، ایک مکے کے صحابی ایک مدینے کے صحابی، کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی، مہاجر انصار، ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی، بھائی بھائی، تمام کو بھائی بھائی بنا دیا۔ علی تنہا رہ گئے، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ علی روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب میں بھائی چارہ قائم کر دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ افسوس یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرا رسول دنیا میں بھی تیرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تیرا بھائی ہے؟ جس کو میرے نبی نے اپنا بھائی بنایا، جس کو میرے نبی نے اپنا بھائی کہا، ارے جب کلمہ پڑھا تو رشتہ نہیں رہتا۔ حضرت عباس سرکار کے چچا تھے لیکن بھتیجے نہیں بولے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار کے دیگر چچا حضرت حمزہ چاچا تھے، کلمہ پڑھے لیکن یہ نہیں کہا بھتیجے نہیں، کہا یا رسول اللہ۔ صحابہ میں بھی کئی رشتے سرکار کے تھے، کسی نے بھائی کہہ کر نہیں پکارا بلکہ کہا یا رسول اللہ۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، مولا علی کی شان کے قربان جائے، میرے نبی نے دنیا اور آخرت میں مولا علی شیر خدا کو اپنا بھائی بنایا ہے، نبی نے بھائی بنایا ہے۔ اب کوئی جوکر اس کا انکار کرے، کوئی جھاڑو ٹماٹر بیچنے والا اگر اس کا انکار کرے، بولے ہم بھائی نہیں مانتے، ارے تیرے ماننے نہیں ماننے سے کیا رشتے ختم ہو جائیں گے؟ نبی کا رشتہ جس سے مسلم ہے وہ مسلم ہے، کسی کے بولنے سے رشتے کیا ختم ہو جائیں گے؟ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی شان پر آپ توجہ کرے۔ علی کے معنی ہے بلند، علی کے معنی ہے بلندی والا، اور علی اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنے کندھوں پر مولا علی شیر خدا کو چلایا۔ نبوت کے کندھوں پر ولایت کھڑی ہوئی تھی، کہا کہ علی یہ بتوں کو توڑنا ہے، یہ قریش کے بتوں کو میسمار کرنا ہے، ان کو ریزہ ریزہ کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیے۔ کہا کہ علی نہیں،
بلکہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو میرے کندھوں پر چل جا۔ مولا علی شیر خدا رسول اللہ کے کندھوں پر چلے، بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے علی کیا تو نے بتوں کو توڑ دیا، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا علی شیر خدا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ میں عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو عرش کے پایوں کو ہلا سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے اتنا بلند کر دیا کہ میں عرش کے پایوں کو ہلا سکتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ساری کائنات کو رتبہ ملا، ساری کائنات کو فضیلت ملی، اچھے اچھوں کو جو ہے برتری ملی، اچھے اچھوں کو فضیلت ملی ہے تو رسول کی غلامی سے ملی ہے، رسول کی نوکری سے ملی ہے، رسول کی چوکھٹ سے ملی ہے۔ ساری کائنات کو جو فضیلتیں ملی ہے وہ رسول کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ ارے جس کو جو بھی رتبہ ملا نبی کے قدموں میں آنے سے ملا۔ علی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی نے اپنے کندھوں پر چلایا ہے، جس کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پر چلایا اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھے، مولا علی شیر خدا کی وہ مقدس ذات کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی روح کا روحی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری علی کی ایسی مثال ہے جس طرح سر اور جسم کی مثال ہوتی ہے۔ مولا کائنات سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کتنی محبت کی۔ حضور مصلی پر ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا بھی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو وضو کی حاجت پیش آتی ہے، مولا صف سے نکلے اور اپنے گھر پر گئے۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا گھر پر گئے، جب علی آئے جماعت میں مل گئے، مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا نماز میں آ کر ملے۔ جب حضور نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے رکوع بہت لمبا کر دیا، آپ نے رکوع بہت لمبا کر دیا ہے، میں خیال آ رہا تھا کیا وحی نازل ہو رہی تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب میں رکوع میں گیا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ جب تک رکوع سے آپ واپس نہ ہو، جب تک آپ رکوع میں رہے، جب تک علی وضو کر کر نماز میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ درجہ، یہ رتبہ، یہ فضیلت جس کے لیے رسول اپنے رکوع کو لمبا کر دیتے ہیں اس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اس کو علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ علی پاک ہے، کیا ہے بولیے؟ علی پاک ہے، علی پاک ہے۔ علی مولویوں کا بنایا ہوا پاک نہیں، مولا کا بنایا ہوا پاک ہے۔ علی شیر خدا، یہ فضیلت علی کسی مولانا کے گھر کی دی ہوئی نہیں ہے، قرآن نے علی کو بلند فضیلت عطا فرمائی ہے، رسول اللہ نے مولا علی کو بلند فضیلت عطا فرمائی ہے۔ علی کتنے پاک ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ابو سعید خدری سے روایت ہے، یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک نور کی شکل میں موجود تھے، آدم ابھی بنے نہیں تھے، آدم سے 14,000 سال پہلے ایک نور موجود تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ نور میرا اور علی کا نور تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے جب آدم کا پتلا بنایا، اس آدم کے پتلے میں اللہ نے اس نور کو رکھا، وہ نور پاک باپوں سے، پاک ماؤں سے، پاک نسلوں میں منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب تک آیا۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ نور عبد المطلب کی پیشانی تک آیا، اور نور کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ ابو طالب کے پاس گیا، ایک حصہ حضرت عبداللہ کے پاس گیا۔ حضور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ سے میں محمد پیدا ہوا، ابو طالب سے علی ابن ابی طالب پیدا ہوا۔ تو اتنا پاک گھرانہ، اتنا پاک نور جو ٹریول بھی کرتا رہا تو رسول کے ساتھ کرتا رہا ہزاروں سال۔ دیکھو یہ دنیا جو ہے سائنسدان بولتے ہیں
سائنٹسٹ بولتے ہیں یہ دنیا بن کے لاکھوں سال ہوئے، کروڑوں سال ہوئے یہ دھرتی بن کر. ارے تمہاری دھرتی کروڑوں سال پرانی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پرانا علی کا نور ہے، اس سے پرانا نبی کا نور ہے. اور جب مولا اتنی اعلیٰ فضیلت دنیا میں آنے والے ہیں تو اللہ نے مقام بھی ویسا اعلیٰ چنا. جب شخصیت ایسی آ رہی ہے تو اللہ نے ماحول بھی ویسا بنایا. اونچا خاندان، پاک ماں، پاک باپ، پاک نسب، پاک حسب، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے برادر ہونے کا شرف مولا علی شیر خدا کو ہے، داماد ہونے کا شرف مولا علی شیر خدا کو ہے. جب اتنا علی آ رہا ہے تو مقام بھی علی ہونا چاہیے. جب علی آ رہے ہیں تو مقام بھی ویسا ہونا چاہیے. اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا کی والدہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. 13 رجب کی تاریخ ہے، آپ طواف کعبہ میں محو ہے. اتنے میں درد زہ ہوتے ہیں، دیکھا کہ کعبے کے اطراف بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. دلی دل میں خیال کیا کہ مولا مجھے درد ہو رہے ہیں اور میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے، پروردگارا میری عزت کی لاج رکھ لینا، میری عزت کی لاج رکھ لینا. یکایک کعبے کی دیوار شق ہو جاتی ہے، صدا آتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد اندر آ جاؤ. 2 قدم آگے بڑھایا اور عرض کی کہ مولا یہ تو تیرا گھر ہے، یہ تو خانہ کعبہ ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. مولا جب مریم، حضرت مریم عیسیٰ کی ولادت کے لیے بیت المقدس کی طرف جا رہی تھی تو تو نے کہا تھا کہ اے مریم نخلستان کی طرف چلی جاؤ، کسی کھیت کی طرف چلی جاؤ. یہ ہماری عبادت گاہ ہے، کسی کی ولادت گاہ نہیں ہے. لیکن اے پروردگار عالم یہاں پر تیرے کعبے کی دیوار شق ہوتی ہے اور مجھے اندر کا بلاوا آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد ہم نے تیرے لیے قانون کو بدل دیا ہے، کیونکہ جو کعبے میں آج پیدا ہونے والا ہے اسی کی برکت سے کعبہ بتوں سے پاک ہونے والا ہے. مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا کعبے کے اندر تشریف لاتے ہیں. کعبے کے اندر پیدا ہوئے مولا علی شیر خدا. اب یہاں پر احمد یار خان نعیمی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے خلیفہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر علی کو پیدا کرنا چاہتا تو مکے کے کسی گھر میں پیدا کر دیتا، مدینے میں پیدا کر دیتا، افریقہ میں پیدا کر دیتا، دنیا کے کسی مقام پر پیدا کر دیتا. اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کو کعبے میں اس لیے پیدا کیا کیونکہ کعبہ اسلام کا کعبہ ہے اور علی ایمان کا کعبہ ہے. تو اسلام کے کعبے کے اندر ایمان کا کعبہ آیا. علی نے آنکھ نہیں کھولی، علی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے. علی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، علی نے آنکھ نہیں کھولی. شعبہ نے دیکھا، علی نے آنکھ نہیں کھولی. ارے بڑے بڑے آئے، خود کے والد نے گود میں لیا، علی نے آنکھ نہیں کھولی. والدہ نے غور سے دیکھا، علی نے آنکھ نہیں کھولی. علی یہی کہہ رہے تھے میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں اسی کو دیکھوں گا جس کو دیکھتے دیکھتے میں یہاں تک آیا ہوں. میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. 3 دن گزر گئے. 16ویں رجب کا دن آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ آپ کے چچا ابو طالب کو بیٹا ہوا ہے. کندھے میں کملی ڈالے مصطفیٰ ذہن کعبہ کے اندر آئے. کہا کہ لاؤ میرے بھتیجے کو میرے پاس دے دو، میرے بھتیجے کو میرے پاس دے دو، یہاں پہ میرے بھائی کو یہاں میرے پاس دے دو. مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو حضور نبی کریم نے جب اپنی گود میں لیا، علی کی آنکھیں بند تھی. سونگا، خوشبو کو سونگ کر سوچا یہ تو وہی خوشبو ہے جو آدم سے پہلے آیا کرتی تھی، یہ تو وہی خوشبو ہے جو سونگا کرتا تھا. علی نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے اس ذات کا دیدار کیا جس کے صدقے میں اللہ نے کعبے کو کعبہ بنایا تھا. علی کے سفر کی ابتدا یہاں سے ہوئی. سب سے پہلے مولا کائنات نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں. سب سے پہلے مولا کائنات نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا. اور عجیب بات ہے، علی آتے آتے سب سے پہلے رسول کو دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ دنیا سے جاتے جاتے سب سے آخر میں علی کو دیکھ رہے ہیں.
عجیب بات ہے کہ مولا علی کا پہلا غسل حضور دے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے عرض کی کہ اے محمد ماجرا کیا ہے، رو کس لیے رہے ہو؟ خوشی کا موقع ہے، مجھے بیٹا ہوا ہے، آپ غسل دے رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا کیا بتاؤں، میں جس بچے کو پہلا غسل دے رہا ہوں وہی بچہ مجھے آخری غسل دے گا، وہی بچہ مجھے آخری غسل دے گا۔ تو علی شیر خدا کی وہ ذات ہے جو آپ کی جو کھوپڑی میں بھیجا ہے نا، وہ فریم میں نہیں بیٹھ سکتی۔ کیوں؟ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ علی کو سمجھنے والے ولی ہو جاتے ہیں، علی کو سمجھنے والے ولی ہو جاتے ہیں۔ اور بات اختصاراً میں عرض کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹوں، ایمان کا دار و مدار مولا علی شیر خدا کی محبت پر ہے۔ علی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ، حضور ارشاد فرماتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ علی کا عشق کیا ہے؟ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے پہچان لو، جتنے علی کے چاہنے والے ہوں گے ان کے چہرے بھی خوبصورت ہوں گے، چہروں پر نورانیت ہوگی۔ اور جو علی کے دشمن ہوں گے، اس زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، صورتاں بتا دیتے، صورت بتا دیتی علی کے دشمن کی، صورتیں کالی پڑ جاتی ہے علی کے دشمنوں کی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر خوبصورت ہونا ہو تو کریمہ لوشنہ لگانا چھوڑو، اگر چہرہ خوبصورت ہونا ہو تو یا علی کہتے جاؤ۔ مولا کی سچی محبت اپنے دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ چہرے بھی خوبصورت کر دے گا، تمہاری زندگیاں بھی خوبصورت کر دے گا، اور مقدروں کو بھی خوبصورت کر دے گا۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔